کہ عمر فاروق وہ ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری ذات کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ورنہ میری ذات پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اب میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا، اگر پہنایا جاتا تو وہ ہستی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ رمضان میں سب سے پہلے رمضان کے قیام کے لیے جمع کرنے والی ہستی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر دینے والے فاروق اعظم ہے، اور ٹیکس جو ہے بوڑھے لوگوں پر ٹیکس ختم کرنے والے فاروق اعظم ہے، جو آج بچوں کو اسکالرشپ ملتا ہے، جو وظیفہ ملتا ہے، سب سے پہلے ایجاد کرنے والے فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو نابالغ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، اور ان بچوں کو 2 سال جیسے ماں کا دودھ بچے نے پینا چھوڑا، اسی وقت آرڈر نکال لیتے تھے کہ اب ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، ان کو سرکار کی طرف سے کچھ مدد کی جائے تاکہ ان کے والدین سے بوجھ کم ہو جائے۔ اور اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ مبارک ذات ہیں کہ وہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رات کے وقت گلی گلی میں جا کر لوگوں کی خبر لی ہے، کون بوڑھا ہے، کون گلی کے اندر جو ہے مانگ کر کھا رہا ہے، کون پریشان حال ہے، کون فقیر دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے جنہوں نے سب سے پہلے آغاز کیا ہے۔ اور یہ فاروق اعظم ایک مرتبہ اسی طرح چلتے چلتے ایک گلی میں پہنچتے ہیں، بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ نے جا کے اس دروازے پر اس بوڑھی سے کہا کہ بوڑھی کچھ خیال کر، تیرا بچہ رو رہا ہے، لہٰذا کچھ اس کو دودھ پینے کے لیے دے دے۔ لہٰذا پھر واپس آئے، پھر تھوڑا سا رات کا وقت گزرا، پھر رونے کی آواز آئی، اسی طرح تھوڑا سا رات کا آخری حصہ گزرا تو پھر رونے کی آواز آئی، اور اس نے کہا کہ پھر جا کر بوڑھی سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تھی، کیا معاملہ ہے، تیرا بچہ پوری رات روتا رہا، کیا معاملہ ہے، یہ بچہ کیوں نہیں آرام کر رہا ہے، کس پریشانی سے رو رہا تھا۔ اور اس بوڑھی نے جواب میں کہا کہ اس بوڑھی نے جواب میں یہ کہا کہ خدا کے بندے، ہم نے سنا ہے کہ فاروق اعظم جو ہے وہ بچے کا وظیفہ جو مقرر کرتے ہیں، جو اسکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں، وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کر رہی تھی کہ آج رات میں اس بچے کو دودھ نہ پلاؤں، اور آہستہ آہستہ میں اسے دودھ چھڑا دوں تاکہ فاروق اعظم تک خبر پہنچے اور وہ اس کا وظیفہ مقرر کر دے۔ فاروق اعظم تو سمجھتے تھے اللہ اکبر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ بوڑھی نہیں جانتی تھی کہ جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ وہی فاروق اعظم ہے۔ تو فاروق اعظم نے یہ بات سنی، روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس بوڑھی سے کہنے لگے میں فاروق اعظم ہی ہوں جن کے بارے میں تم گفتگو کر رہی ہو، میں فاروق اعظم ہوں جن کے بارے میں تم باتیں کر رہی ہو، لہٰذا کل میرے پاس آ جانا اور میں آپ کے بچے کو اسکالرشپ جو ہے شروع کر دوں گا، میں آپ کو بچے کو وظیفہ دے دوں گا۔ اور دوسرا دن جب یہ ہوتا ہے کہ بوڑھی فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور فاروق اعظم نے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے کہا کہ لوگو میرا رب کے سامنے جب حساب ہوگا تو میں کیسے حساب دوں گا، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ ہمارے ایریا کے اندر اتنے یتیم بھی رہا کرتے ہیں، اتنے غریب لوگ بھی رہا کرتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ گود میں بچے کو پالا جائے، لہٰذا میری وجہ سے کتنے بچے جو ہے وہ مر چکے ہوں گے، کتنے بچے ہلاک ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہر گورنر کو چٹھی لکھ دی گئی، ہر جو ہے اس وقت عدالت کے اندر، حکومت کے اندر جو انڈر کام کرتا تھا اس کی طرف لیٹر لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑے گا اس کے بعد اسکالرشپ شروع نہیں ہوگا، اس کے بعد وظیفہ نہیں، بلکہ جس دن مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا اور اسی دن سے اس کا وظیفہ، اسی دن سے اس کا اسکالرشپ شروع کر دیا جائے گا۔ اور اسی وقت سے آرڈر جاری ہو گیا، اس کے بعد بچہ مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو وظیفہ مل جاتا تھا۔ اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے سب سے پہلے فوج کے اندر بھرتی کو جائز قرار دیا، فوج کی بھرتی شروع کی۔ اس سے پہلے فوج کا کوئی آغاز نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بھرتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان فدا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہے جن کو مراد رسول کہتے ہیں، جو نبی کی مراد ہے، جن کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے دعا عمر کے بارے میں کی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
سارے فرشتے اس وقت خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں اس بات سے کہ عمر سارے فرشتے تجھ سے راضی ہیں. اس وقت سارے فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں, جو زمینوں میں رہتے ہیں, اے عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ تیری جشن اور تیری خوشی منا رہے ہیں اور سارے فرشتے تجھ پر راضی ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اے عمر جتنے بھی شیاطین ہیں, چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو, چاہے وہ انسانوں کے ساتھ لگے ہو, فرمایا عمر سارے شیاطین جو ہے تجھ سے ڈرتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں اور رستہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آپ وہ ہستی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نبینہ شخص آیا, اندھا شخص آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے تھے, کفار مکہ سے کر رہے تھے. اتنے میں نبینہ بندہ آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جو علم سکھا رہے ہیں جو ہمیں بھی سکھایا جائے, جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہمیں بھی دیا جائے. میرے مصطفیٰ کریم نے تھوڑی تلخ کلامی سے بات کر دی. اتنے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے, رب العزت نے تھوڑی تلخی سے کلام کیے اور کلام کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. حضرت فاروق اعظم کو ایک خبر ملتی ہے, ایک محلے کا امام ہے اور وہ امام بار بار اس سورت کو تلاوت کرتا ہے. جس سورت کا نام ہے عبس وتولی, وہ سورت ہے جس میں حضور علیہ السلام سے رب کریم نے تھوڑی تلخی سے بات کی ہے. اور حضرت عمر فاروق کو یہ خبر ملتی ہے کہ ایسا ایک امام ہے فلاں محلے کے اندر ہے, وہ جان بوجھ کے ڈیلی اس سورت کو تلاوت کرتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے. لہذا فاروق اعظم نے اس کو بلا کر اپنی بارگاہ میں اپنے دربار میں کھڑا کیا کر کے کہا کہ اے گستاخ, اے امام, اے بدبخت, تو اس سورت کو اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ انت مقتدیوں کے اندر, تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کی شان کم کرنے کے لیے, رسول اللہ کی شان گھٹانے کے لیے, رسول اللہ کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے تو جو ہے ڈیلی تلاوت کرتا ہے. لہٰذا اے منافق, اے بدبخت, ایک دم حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی تلوار لی, اس امام کو قتل کر کے زمین پہ گرا کر یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ لوگوں ہر ٹوپی والا قابل امامت نہیں ہوتا, ہر دستار والا قابل امامت نہیں ہوتا, ہر لباس والا قابل امامت نہیں ہوتا, ہر خطاب والا قابل امامت نہیں ہوتا, ہر واعظ و نصیحت والا قابل امامت نہیں ہوتا. فرمایا اگر دستار بھی اچھی ہو, امامہ بھی اچھا ہو, ٹوپی بھی اچھی ہو, لباس بھی اچھا ہو, زبان بھی اچھی ہو, کردار بھی اچھا ہو, اخلاق بھی اچھا ہو, لیکن اس کی خطابت یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے, اپنی زبانوں سے الفاظ وہ نکالتا ہے جس سے رسول اللہ کی شان میں کمی آتی ہو, جس سے رسول اللہ کی شان گھٹتی ہو, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوام کے بیچ میں, لوگوں کے بیچ میں اہمیت کم کرتا ہو. ایسے امام کو فرمایا عمر فاروق نے فرمایا قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی, اسے قتل کر دیا. اور آج بھی قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کوئی کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ امام جو ہے گستاخ رسول ہے, جو شان مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے خطابت کرتا ہے. اور عمر فاروق وہ ہے. عمر فاروق کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر جاتا ہے, جس گلی سے حضرت عمر گزرتا ہے, اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی ہمارے سامنے سے ایک جنتی بندہ گزرنے والا ہے. فرمایا صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون جنتی گزرنے والا ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنی دونوں آنکھوں کو جما لیا کہ ابھی کون سامنے سے گزرے گا. اتنے میں ابو بکر آتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابھی ایک اور جنتی انسان یہاں سے گزرنے والا ہے. تو صحابہ اکرام نے پھر اپنی نظریں جما لی کہ اب کون گزرنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں دیکھتے ہیں فاروق اعظم آیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ فاروق وہ ہستی ہے جو حق پر ہے, فاروق وہ ہستی ہے فاروق کے ساتھ حق ہے. فرمایا اے میرے صحابہ فاروق وہ ہے جو میں فاروق سے محبت کرتا ہوں اور رب فاروق سے محبت کرتا ہے. فاروق مجھ سے ہے, میں فاروق سے ہوں اور حق فاروق اعظم کے ساتھ ہے. اور یہ عظیم جو ہے فاروق اعظم جو ہے, فاروق لقب ان کو کب سے ملا ہے؟ جب میں حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد روتے ہوئے میرے نبی کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم چھوپ کے کیوں عبادت کریں گے؟ پھر ہم چھوپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ پھر ہم چھوپ کے کلمہ کیوں پڑھیں؟ پھر ہم چھوپ کے ذکر کیوں کریں؟ پھر ہم چھوپ کے جو ہے اپنی عبادت کیوں کریں؟ یہ تو جھوٹے مکار لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ جھوٹے اور بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, کہیں اور جھکتے ہیں. لہٰذا یا رسول اللہ چلو اب اعلانیہ ہم کے سامنے جا کر آپ میں کلمہ کا اعلان کرتے ہیں, توحید کا اعلان کرتے ہیں, اعلانیہ نمازیں ادا کرتے ہیں, اعلانیہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو فاروق اعظم نے جا کر زور سے بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جب یہ آواز سننی تھی ایک دم کفار مکہ کے اندر جو ہے ہلچل مچ گئی، شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی طاقتور ہستی جو تھی کفار کے اندر وہ فاروق اعظم تھی، لہٰذا فاروق اعظم کہاں چلے گئے ہیں؟ ایمان قبول کر لیا ہے، الغرض انہوں نے حملہ کیا، فاروق اعظم پر حملہ کیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اس کے بعد فاروق اعظم کو پہلا نام تھا حضرت عمر، اس کے بعد ان کو فاروق کہا گیا۔ فاروق اعظم یعنی وہ ہے، فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جنہوں نے کفر کے اندر اور جو حق کے اندر جو ہے سب سے پہلے فرق کیا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کی ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہجری جو ہے 30ویں جو ہجری ہے اس کا آغاز کیا ہے، لکھنا شروع کیا ہے۔ اور فاروق اعظم وہ ہے کہ اپنے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں کہا ساریت الجبل ساریت الجبل، ایک دم کہا تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاروق اعظم ادھر ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر کہتے ہیں ساریت الجبل، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں فاروق اعظم کی اس بات کو صحابہ اکرام نہ سمجھ پائے، خطبہ ختم ہوا، نماز جمعہ پڑھی، نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے عرض کی کہ فاروق یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا آپ یہ کیا کہہ رہے تھے ساریت الجبل ساریت الجبل؟ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ حالانکہ نہاوند کی سرزمین کے اوپر جو ہے ساریہ موجود ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوستوں، اے میرے رفیقوں، اس وقت جو ہے جب میں مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہا تھا اور خطبے کے دوران میں یہ دیکھ رہا تھا نہاوند کی سرزمین کے اندر حضرت ساریہ جو ہے وہ لشکر کو لے کر جنگ لڑ رہی تھی اور کفار نے ان پر حملہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان قریب جو ہے ان کی ہار ہونے والی ہے، ان کی شکست ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ ساریہ جبل کی طرف یعنی پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف نظر کرو، پہاڑ کی طرف دھیان رکھو۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے بندے، اے فاروق اعظم، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مسجد نبوی سے نہاوند کی سرزمین پر آپ نے یہ کیسا دیکھ لیا کہ اس وقت جو ہے لشکر مشکلات میں پڑا ہے، لشکر مصیبت میں پڑا ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا کہ جب بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اور زمین کے سما جتنے درمیان پردے ہیں رب وہ ہٹا دیتا ہے۔ اب کچھ وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرا، اب یہ نہاوند کی سرزمین سے جب یہ لشکر واپس آیا، جنگ جیتنے کے بعد واپس آیا، اور انہوں نے صحابہ اکرام نے ان کو پوچھا کہ بھائی ایسے ایسے جمعہ کا خطبہ تھا، فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دینے میں انہوں نے دوران خطبہ کہا ساریت الجبل ساریت الجبل، کہا آپ بتاؤ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس وقت اس نے کہا، حضرت ساریہ نے کہا کہ ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیں اچانک کفار مکہ نے جو ہے کفار لوگوں نے ایک دم گھیر لیا، جب ہم گھیرے میں آ گئے اب بچنے کا کوئی چانس نہ بچے، کوئی چارہ نہ بچا، اتنے میں ہمیں غائب سے آواز آئی اور وہ آواز ایسے لگتی تھی کہ بلانے والا فاروق ہے، آواز دینے والا فاروق اعظم ہے۔ ہم نے دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو فوراً ہم نے ایک دم سارے لشکر کو میں نے اعلان کیا کہ فاروق اعظم کی آواز آ رہی ہے کہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ ہم پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہاڑ کی طرف صف باندھی ہے، ایک دم کفار مکہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے، ایک مرتبہ جنگ کی طرف گئے اور دیکھا کہ کفار جو ہے بڑی شدت کے ساتھ آئے ہیں، اب جنگ ہارنے کے چانسز بنے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا خدا کے بندوں کیا معاملہ ہو گیا؟ آج ہم اتنے ہار رہے ہیں، ہم گراوٹ میں آ گئے ہیں، کیا معاملہ؟ ہم سے کیا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا؟ اتنے میں صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، آج ایک کام ہم سے چھوٹا ہے جس کی وجہ سے شاید لگتا ہے ہم جنگ ہاریں گے۔ فاروق اعظم نے کہا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی کریم کی سنت ہے مسواک کرنا، لہذا ہم نے مسواک نہیں کیا ہے، لگتا ہے یہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم جنگ ہار جائیں گے۔ دیکھو ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری دیکھو۔ فاروق اعظم نے کہا چھوڑو میدان کو، چھوڑو جنگ کو، جانے دو، آؤ کنارے پر چلو اور جا کر پہلے مسواک کر کے آؤ، نبی کی سنت کو ادا کر کے آؤ۔ سارا لشکر ایک طرف ہٹ کے فوراً درختوں کو توڑنے لگے، مسواک کرنے لگے۔ اتنے میں کفار جو تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مسواک کر رہے ہیں۔ سارے کفار ڈر گئے، یہ صحابہ اکرام کیسے درختوں پر پڑ گئے، درخت کاٹ کے کھانے لگے۔ ان کو ڈر پڑ گیا یہ ہمارے کلوں کو کھا جائیں گے، یہ ہمیں زندے ہضم کر لیں گے۔ ان کو ڈر پڑ گیا، ان پر خوف طاری ہو گیا، انہوں نے بغیر جنگ لڑے پورے کا پورا گراؤنڈ چھوڑ کر، پورے کا پورا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صحابہ اکرام جنگ جیتے تھے مگر مصطفیٰ کی سنت پر، مصطفیٰ کے طریقے پر چل کر جیتے تھے، اور یہی فاروق اعظم ہے۔ ایک مرتبہ یوں عدالت لگی ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم
اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اتنے میں پیاس تھوڑی زیادہ لگی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے کہا کہ لوگوں مجھے پانی پلاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ کو اتنی شدت سے پیاس لگی تھی، آپ کو دھیان نہیں رہا، آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد پھر تھوڑا سا عرصہ گزرا، آپ نے کہا مجھے پانی پلاؤ، میں نے کہا تھا نا مجھے پانی پلاؤ، آپ نے پانی نہیں پلایا۔ اتنے میں وہی صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا حضرت ابھی تو پانی پلایا تھا۔ کہا نہیں میں نے تو پانی نہیں پیا۔ کہا دیکھو سامنے گلاس پڑا ہے۔ انہیں خیال نہیں تھا، شدت کی وجہ سے پانی پی گئے، لوگوں کی طرف مائنڈ تھا تو پانی پی دیا، یاد نہیں رہا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میں نے پانی پیا؟ کہا پانی پیا۔ کہا او ہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ساری زندگی میں نے مصطفیٰ کی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی میں نے مصطفیٰ کے طریقے کو کبھی تل الگ نہیں کیا، لہٰذا میں نے کھڑے کھڑے پانی پیا۔ لوگوں اب میرا کوئی چارہ نہیں ہے، کل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو رب کے سامنے اس کا کیا جواب دوں گا؟ عدالت توڑ دی، آپ نے اعلان کر دیا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں فیصلہ نہیں کرو گے؟ کہا جو فاروق جو ہے نبی کی سنت کے خلاف کام کرتا ہو، جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے کھڑے ہو کے پانی پیے گا، وہ فاروق تمہارے فیصلے کیا کرے گا؟ عدالت توڑی، دوڑ کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا مجھ سے خطا ہوئی ہے، پہلی خطا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہی فاروق اعظم ہے۔ دریائے نیل جو تھا، اس دریائے نیل کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ہر سال میں ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں پھینکتے تھے لوگ، اس لیے کہ یہ سال میں ایک کنواری لڑکی کا قتل کرواتا تھا، اس دریائے نیل میں اس کو ذبح کیا، دریائے نیل میں پھینک دیا۔ فاروق اعظم کے پاس یہ شکایت لے کر لوگ گئے، کہا حضرت دریائے نیل اتنا خراب ہے کہ اگر ہم ایک سال کے اندر ایک لڑکی نہ اس میں ڈالیں، کنواری لڑکی کو حلال کر کے نہ ڈالیں تو فرمایا یہ جو ہے ہمارا نقصان کرتا ہے، یا تو لوگوں کے مکان اٹھا کے لے جاتا ہے، یا تو یہ سوکھ جاتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو آؤ میرا لیٹر لے کر جاؤ، میں لیٹر لکھ کے دیتا ہوں، اس دریائے نیل کو میرا لیٹر دے دو۔ دنیا میں ہر ہستی آئی ہے، لوگوں نے گورنر کو لیٹر لکھے ہوں گے، بادشاہوں کو لیٹر لکھے، انسانوں کو لیٹر لکھے، کیا کوئی دنیا کا انسان ہے جس نے درختوں کو لیٹر لکھے، جس نے زمین کو لیٹر لکھے، جس نے دریا کو لیٹر لکھے؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آج بھی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں ملے گا جو دریا کو بھی لیٹر لکھے گا۔ فاروق اعظم نے دریا کو لیٹر لکھا، اس دریا کے اس لیٹر کے اوپر یہ لکھا تھا دریائے نیل میں فاروق اعظم تجھے کہہ رہا ہوں اگر تو خدا کے حکم سے چلتا تھا تو چلتا رہو، اگر خدا کے حکم سے نہیں چلتا تھا تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پانی کی کوئی ہمیں لوڑ نہیں ہے، تو بند ہو جا، سوکھ جا۔ فاروق اعظم کا یہ لیٹر لکھا ہوا دریائے نیل میں جب ڈالا گیا تو جتنا پانی سوکھتا تھا اس سے بھی زیادہ پانی جو ہے دریائے نیل نے دینا شروع کر دیا، نہ کسی کا نقصان کیا، نہ کسی کو جو ہے کسی طرح سے کسی کے مکان بہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی خلافت یہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے، آخری وقت تھا جب آپ نے خلیفہ بنے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا جب حضرت فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خلافت کر رہے ہیں، آپ کئی ملکوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں میں نے 12 پیوند یعنی جو کپڑے کو ٹاکیاں لگتے ہیں، ہم گوجری میں ٹاکی کہتے ہیں، اردو میں پیوند کہتے ہیں، اپنی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کاٹے ہوئے کپڑے کو اوپر سے سلا ہوا 12 پیوند فاروق اعظم کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے، اور کیا ہے بادشاہ ہے اعظم کی ہم بھی حکومت کرتے تھے، فاروق اعظم بھی سیاست کرتے تھے۔ صبح کا وقت ہے، فاروق اعظم اٹھے، گھر سے نکلے، جا کر ابھی آدھی اذان کا وقت تھا، فاروق اعظم پوری گلی گلی میں جا کر جو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے، حکومت بھی کرتے، لوگوں کو جگاتے۔ ایک مرتبہ کا کیا ہو گیا کہ کہیں چوری ہونے لگ گئی، مدینے کے شہر میں چوری ہونے لگ گئی۔ اب مجھے بتاؤ اگر آج چوری ہو جائے گی تو سرپنچ کبھی جا کر آج گلیوں میں پیرا کاٹتا ہے؟ ہرگز نہیں کاٹے گا۔ کبھی یہاں کا ایم ایل اے جا کر پیرا کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا۔ سیکورٹی کو تعینات کرے گا، بادشاہ فورس تعینات کرے گا، لیکن فاروق اعظم کے پاس فورس بھی ہے، سیکورٹی بھی ہے، آرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فاروق اعظم نے کہا نہ جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ کل قیامت کے دن سیکورٹی میرا جواب نہیں دے گی، کل جب مجھ سے سوال پوچھیں گے میری فوج جواب نہیں دے گی۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ محلے میں چوری ہو رہی ہے، رات پوری جاگتے جاگتے مدینے کے شہر میں گھومتے گھومتے لوگوں کا سامان کا پیرا کرتے کرتے گزارتے تھے، رات پوری لوگوں کے جو ہے دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھوکا رہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کوئی رات باہر رہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو جو سردی کی وجہ سے مر جائے۔ فاروق اعظم یہ تھے، فجر کا وقت تھا، جگاتے جگاتے لوگوں کو، یہاں سے حکمران بھی ہے، حکومت کرتے ہیں، فجر کا وقت تھا، لوگوں کو جگاتے جگاتے گئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نماز پڑھانے لگے۔ اتنے میں پہلی صف سے آگے نکلے، صحابہ کرام کی صفیں سیدھی کی، صفیں سیدھی کرنے کے بعد فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، اور جیسے اللہ اکبر کہا اتنے میں ایک بدبخت تھا، اتنے میں ایک لائن شخص تھا، اس نے تلوار لی ہوئی تھی اور سینے میں تلوار
تلوار لے کر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اور جب جیسا فاروق اعظم نے نماز شروع کی، یہ آگے بڑھا، اس نے پہلی تلوار ماری سینے پر ماری، دوسری تلوار ناف پر ماری، تین تلوار ماری، اور فاروق اعظم کا پیٹ پھٹ گیا، چیر گیا، اندر کی آنتیں باہر آ گئی۔ آپ مسلح پر، امامت کے مسلح پر نیچے گرے اور پیچھے جواب دیا، اے لو صحابہ، یہاں پر عبد الرحمن بن عوف ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس صحابی سے کہو آگے مسلح پر آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ اب مجھے بتاؤ، ادھر فاروق اعظم حکمران، حکومت کرنے والے بادشاہ مسلح پہ گرے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ میت کو اٹھانا چاہیے تھا، نماز مکمل کرنی چاہیے تھے۔ فاروق اعظم نے یہ نہ کہا کہ مجھے بچاؤ، یہ نہ کہا کہ میں مر رہا ہوں میرا علاج کرو، کہا آگے نکلو، نماز یہاں سے آگے شروع کرو۔ الغرض نماز فجر میں پہلی رکعت میں نماز عصر العصر پڑھی گئی اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی، یعنی تھوڑی سی نماز مختصر پوری کی گئی۔ فاروق اعظم باہر گئے، 3 دن تک رہے، اور 3 دن کے بعد جب یہ خلافت کا وقت آیا، فاروق اعظم نے سارے صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں انتقال کر جاؤں گا، کہ فرمایا کہ طبیب کو بلاؤ۔ جب ایک طبیب آیا، علاج کرنے والا آیا، اس نے پوچھا کہ دیکھو آپ کون سی چیز کھانا پسند کرتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا کہ میں جو ہے کھجور کھانا پسند کرتا ہوں، شوربہ میٹھا حلوہ کھانا پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کھلایا جائے۔ جب آپ کے منہ سے ڈالا تو آپ کی جا کے پیٹ سے باہر نکلا۔ اس وقت فاروق اعظم نے کہا اب یقین ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، اب میں شہید ہو جاؤں گا، لہٰذا عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور عثمان غنی اور دیگر 6 صحابہ کے نام بتائے، ان کو میرے سامنے بلاؤ۔ اور جب سامنے بلا کے کہا کہ دیکھو میں دنیا سے انتقال کرنے والا ہوں، میرے بعد کسی کو اس کرسی پر بٹھاؤ، خلافت کی کرسی پر بٹھاؤ۔ آج جب بادشاہ مر جاتا ہے، آج ایم ایل اے مر جاتا ہے، وہ پہلے سے جگاڑ بنا کے رکھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں سے لڑے گا۔ آج اگر ایم ایل اے نہیں مرتا ہے، پہلے سے بیٹے کا جگاڑ بنا کے رکھتا ہے۔ لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، اس کرسی پر کوئی بیٹھنے کے لیے ان 6 میں سے کسی ایک کو چن لو، اس لیے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ان 6 سے وہ راضی تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت آپ کا بیٹا موجود ہے نا، تو آپ اپنے بیٹے کو اس کرسی پر بٹھاؤ۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، غصہ آ گیا، یعنی لوگوں یہ مالکیت نہیں ہے، یہ خلافت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ باپ مر جائے بیٹا لے جائے۔ لہٰذا یہاں پر وہ صحابی موجود ہے جن کو مصطفیٰ نے جنتی قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی خلافت پکڑے گا میرا بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا ایک بات کرو، ان 6 میں سے ووٹنگ کرواؤ، لیکن میرے بیٹے کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ پھر 6 میں سے حضرت عثمان غنی کو چنا اور چن کر جو ہے انتخاب کیا۔ پھر کچھ مال تقسیم کرنا تھا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا حضرت میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین خلافت کرنے والے ہیں، آپ حکمران ہیں، بیٹے کا حق بنتا ہے مال تقسیم کرنا۔ کہا نہ، یہ مال امام حسن تقسیم کرے گا، یہ مال امام حسین تقسیم کرے گا۔ فرمایا یہ کیا وجہ، اس کو یہ کیوں تقسیم کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ بیٹے جا حسین جیسا ابا کو لے کر آ، جا حسین کے باپ جیسا کوئی باپ لے کر آ، جا حسین کی ماں جیسی کوئی ماں لے کر آ، جا حسین کے نانا جیسا کوئی نانا لے کر آ، جا حسین جیسا کوئی تقوی والا پرہیزگار لے کر آ جا۔ لوگوں ہمارے حکمرانوں نے اس طرح کی حکومتیں کی ہے، اس طرح سے اسلام پر کام